بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا جی، ابھی ہم 5ویں جماعت کی اردو کا سبق نمبر 14 پڑھیں گے، جس کا نام ہے آؤ بچوں سنو کہانی۔ یہ صرف جو ہے وہ مطالعہ کی غرض سے یہ والا سبق دیا گیا ہے، اس میں کوئی مشق نہیں ہے، کوئی الفاظ معنی نہیں دیے گئے، صرف یہ اس کی تحریر ہی ہم نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، یعنی نثر ہی اس کا پڑھنا ہے ہم نے۔ سوچیں اور بتائیں آپ کو کس طرح کی کہانیاں سننا اور پڑھنا پسند ہے، وجہ بھی بتائیں۔ تو ہر ایک بیٹا اور بیٹی ضرور نیچے بتائیے گا، اگر کوئی استاد ہیں تو وہ بھی ضرور بتائیے گا۔ مجھے جو ہے وہ سچی کہانیاں، جیسا کہ پرانے وقتوں میں لوگ کیسے رہتے تھے، ان کی زندگی کیسی تھی، وہ والی کہانیاں مجھے ذاتی طور پہ پڑھنا زیادہ پسند ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے سیکھنے کو بہت زیادہ باتیں ملتی ہیں اور زیادہ دلچسپ بھی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو کوئی کہانی لکھنے کے لیے کہا جائے تو آپ کیسی کہانی لکھنا چاہیں گے؟ فکشنل کہانی، فکشنل یعنی تصوراتی کہانی ہوتی ہے بیٹے، میں وہ لکھنا چاہوں گا۔ خود سے کردار بنا کے خود سے جو ہے وہ تخیلاتی جو ہے وہ کہانی لکھنا مجھے زیادہ پسند ہے۔ اچھا بیٹے، اب سبق کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں بتایا گیا ہے یہاں پہ، جہاں سے سبق شروع کیا گیا ہے، پیراگراف اس کا پہلا ہے۔ یہ کہانی ہے پرانے زمانے کے دو دوستوں کی۔ غور سے سنیے گا، اس میں بہت سارے اسباق ہوں گے آپ کے سیکھنے کے لیے۔ دونوں کاروبار کے سلسلے میں اپنے ہمسایہ ملک گئے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ ایک ملک سے دوسرے ملک چلے جاتے ہیں رزق کی خاطر۔ آپ بیٹے بیٹیوں میں سے بھی کسی نہ کسی کے جو والد صاحب ہیں وہ ملک سے باہر گئے ہوں گے روزی کمانے کی خاطر۔ شروع میں تو انہیں کوئی خاص روزگار نہ ملا اور وہ چھوٹے موٹے کاموں سے گزارا کرتے رہے۔ انہوں نے پھر قصاب کا پیشہ اختیار کیا۔ تو یہ یاد رکھنا ہے آپ نے میرا بیٹا کہ انہوں نے کون سا پیشہ اختیار کیا؟ قصاب کا، ٹھیک ہے۔ اور گوشت فروخت کرنے لگے، یعنی گوشت فروخت کرنے والے کو قصاب کہتے ہیں، قصائی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جانور ذبح کرنے والے کو۔ کچھ مدت کے بعد، یعنی کچھ عرصہ، کچھ وقت کے بعد جب ان کے پاس خاصی رقم جمع ہو گئی تو انہوں نے وطن واپسی کا فیصلہ کیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج کل جو ہے وہ لوگ جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں، وہاں کچھ وقت گزارتے ہیں، جب ان کے پاس خاطر خواہ رقم جمع ہو جاتی ہے تو پھر وہ واپس اپنے وطن آ جاتے ہیں اور یہاں آ کے پھر کوئی نہ کوئی کاروبار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ساری کمائی ایک تھیلی میں ڈالی اور واپسی کی راہ لی، یعنی واپسی کے لیے وہ چل پڑے۔ راستے میں انہوں نے ایک اندھے فقیر کو صدا لگاتے دیکھا۔ صدا یعنی آواز۔ وہ آواز لگا رہا تھا کہ ہائے میری قسمت، آنکھوں کی روشنی بھی گئی اور دولت بھی، کاش مجھے ایک بار پھر اپنے ہاتھ پر روپیہ رکھنے کا موقع مل جائے۔ وہ بار بار یہی الفاظ دہرا رہا تھا۔ ان دونوں نے اندھے فقیر کی گریہ وزاری سنی۔ گریہ وزاری یعنی اس کا رونا پیٹنا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پوچھا، بھائی تم ہو کون اور قسمت سے یوں کیوں شکوہ کر رہے ہو؟ شکوہ یعنی شکایت، ٹھیک ہے۔ اندھے فقیر نے ایک آہ بھری اور کہا، ٹھیک ہے، جسے کو کہتے ہیں نا ہائے، اس طرح کی آہ بھری اور کہا، کیا بتاؤں بھائیو، ایک وقت تھا میں بھی تمہاری طرح سکھی تھا، میری بھی بہت سی جائیداد تھی، میری بدقسمتی کہ سب کچھ تباہ ہو گیا اور میں امیر سے فقیر ہو گیا۔ ان دونوں آدمیوں میں سے ایک نے کہا، مگر تم یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ کاش ایک بار پھر اپنے ہاتھ پر روپیہ رکھنے کا موقع مل جائے؟ اندھے فقیر نے کہا، کبھی میرے پاس ہزاروں روپے ہوتے تھے، اب جی چاہتا ہے کہ اپنا نہ صحیح دوسروں کا روپیہ ہی اپنے ہاتھ پر رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے جی خوش کر لوں۔ تو وہ دونوں بہت رحم دل تھے، یعنی وہ جو شہر سے آئے تھے، یعنی وہ پیسہ کما کے قصاب کا کام کر کے، وہ بڑے رحم دل لوگ تھے، دونوں آدمی تھے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اپنی تھیلی فقیر کے ہاتھ میں تھما دی، یعنی اس کو پکڑا دی، لو بھائی تم اپنا دل خوش کر لو۔ اندھے فقیر نے ان کا شکریہ ادا کیا اور تھیلی کھول کر سکے ٹٹولنے لگا، یعنی اس کو ہاتھ سے ہلانے لگا، سکے دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں دوستوں نے اپنی تھیلی فقیر سے واپس مانگی۔ یہ سنتے ہی فقیر کے تیور بدل گئے، یعنی وہ بدل ہی گیا۔ تیور بدلنے کا مطلب کہ وہ بالکل تبدیل آدمی ہو گیا۔ اس نے کہا، تھیلی؟ کون سی تھیلی؟ کس کی تھیلی؟ وہ کہنے لگا، بس اب بہت مذاق ہو گیا، بہت ہو گیا مذاق، ہماری تھیلی واپس کرو، ہمیں اپنے وطن جانا ہے۔ فقیر نے تھیلی کو مضبوطی سے تھام لیا اور کہنے لگا، کیا زمانہ آ گیا ہے، ساری عمر بھیک مانگ کر میں نے پیسہ جمع کیا اور تم میری عمر بھر کی کمائی چھیننا چاہتے ہو۔ اتنا کہہ کر فقیر چل دیا۔ ان دونوں نے فقیر سے اپنی تھیلی چھیننے کی کوشش کی تو وہ زور زور سے چلانے لگا، ارے لوگوں مجھے بچاؤ، یہ ڈاکو مجھے لوٹ رہے ہیں۔ فقیر کی چیخ پکار سن کر لوگ دوڑے چلے آئے
اور ان دونوں کو ڈاکو سمجھ کر پکڑ لیا۔ وہ بیچارے لوگوں کو یقین دلاتے رہے کہ پیسہ ان کا ہے، فقیر نے دھوکے سے ہتھیایا ہے، چھینا ہے، مگر ان کی بات کسی نے نہ سنی۔ جب مسئلے کا کوئی حل نہ نکلا تو لوگ اس فقیر اور دونوں آدمیوں کو بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ بادشاہ بہت عقل مند تھا، اس نے پہلے فقیر اور پھر دونوں آدمیوں کی کہانی سنی۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو عقل مند اور سمجھدار لوگ ہوتے ہیں بیٹے، ان کی ایک نشانی بتائی گئی ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی مسئلہ آئے تو وہ صرف ایک طرف کی بات نہیں سنتے، بلکہ دونوں اطراف، دونوں لوگوں کی بات سن کے پھر کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ اپنی پوری زندگی کے لیے یہ نصیحت اپنے پلے سے باندھ لیں، یعنی یہ میں محاورہ استعمال کرتا ہوں، اپنے دماغ میں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جب بھی کبھی کوئی مسئلہ آئے، کوئی پرابلم آئے، کوئی کسی کی لڑائی جھگڑا یا کوئی کسی کا تضاد آ جائے، تو دونوں طرفوں، دونوں لوگوں کی یا جن کے درمیان وہ مسئلہ ہے، دونوں کی بات سنے بغیر نہ کوئی آپ نے کوئی بات کہنی ہے نہ فیصلہ لینا ہے۔ عام زندگی میں بھی یہ بات آپ لوگ اپنائیں کہ جب تک آپ دونوں طرح سے بات سن نہ لیں، دونوں طرف دونوں لوگوں کی، تو اس وقت تک کوئی بات آپ ان کے بارے میں نہ کہیں، کوئی رائے قائم نہ کریں اس بات کے بارے میں، اس مسئلے یا ان لوگوں کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ بادشاہ بہت عقل مند تھا، اس نے پہلے فقیر اور پھر دونوں آدمیوں کی کہانی سنی۔ کچھ دیر غور کرنے کے بعد اس نے ایک بڑی سی کڑاہی منگوائی اور حکم دیا کہ اس کڑاہی میں پانی ڈال کر گرم کیا جائے۔ دونوں آدمی بادشاہ کا حکم سن کر ڈر گئے۔ ان کا خیال تھا کہ بادشاہ انہیں کھولتے ہوئے پانی میں ڈال کر مار دے گا، کیونکہ وہ جو فقیر تھا اس نے بھی ان کے ساتھ دو نمبری کی یا اس کے ساتھ دھوکہ کیا، تو ان کو لگا بھی یہاں کے لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں۔ تو یہ عام انسانی سوچ ہے کہ اگر انسان کے ساتھ ایک دفعہ دھوکہ ہو جائے تو وہ سمجھتے سارے لوگ ہی دھوکے باز ہیں۔ ایسا ہوتا نہیں میرا بیٹا، ٹھیک ہے۔ موت کے خیال سے وہ لرز گئے، یعنی کپ کپا گئے، ٹھیک ہے، کانپنا جسے کہتے ہیں، لرزنا۔ بادشاہ کی سخت گیری اور انصاف پسندی بہت مشہور تھی۔ سخت گیری کا مطلب کہ بادشاہ بڑا سخت اسٹرکٹ تھا، جیسے اکثر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ٹیچرز بڑے سخت ہوتے ہیں، استاد سخت ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں کو وہ وقتی طور پہ اچھے نہیں لگتے ہوتے، لیکن انشاءاللہ زندگی میں وہ وقت ضرور آئے گا، آپ لوگوں کو اللہ زندگی دے، کہ جب آپ ان سخت لوگوں کی یا سخت اساتذہ کی سخت گیری کو دعائیں دیں گے۔ میں بذات خود اس بات کی جو ہے وہ آپ کو مثال دے سکتا ہوں کہ مجھے جن اساتذہ نے سختی سے پڑھایا ہے، جو کلاس میں کام کے بارے میں سختی اپناتے تھے، وہ کہتے جو ہمیں تو صرف کام چاہیے، اب یہاں پڑھنے آتے ہیں تو کام روزانہ کر کے لاؤ، ان کو آج دعائیں دیتے ہیں، ہر روز ہر دن جب بھی تذکرہ ہوتا ہے تو ہم ان کو دعائیں دیتے ہیں۔ اور ان اساتذہ کے بارے میں کوئی اتنی دعائیں نہیں نکلتی جتنی دوسروں کے لیے، یعنی سخت اساتذہ کے لیے، جو نرم تھے، جو کہتے چلو خیر کوئی بات نہیں، نہیں کیا کل کر لینا، کل کر لینا۔ تو ایسے پھر بچے جو ہے وہ کیا کرتے تھے، یا ہم لوگ کیا کرتے تھے، پھر اس ٹیچر کو لائٹ لیتے تھے، یعنی سنجیدہ نہیں لیتے ہوتے تھے، کام کیا ٹھیک ہے، نہیں کیا تو نہ صحیح۔ تو ابھی جو ہے وہ میں اس لیے سخت گیر کا جو ہے وہ وضاحت کر رہا ہوں کہ آپ کو اکثر اساتذہ بھی سخت گیر لگتے ہیں، سخت گیر ہوتے ہیں اور وہ ناپسند لگتے ہیں۔ تو بادشاہ بڑا مشہور تھا اپنی سخت گیری کی وجہ سے اور انصاف پسندی کی وجہ سے بھی، یعنی وہ منصف بھی تھا، انصاف کرنے والا تھا۔ کڑاہی میں پانی ابلنے لگا، بادشاہ نے حکم دیا کہ تھیلی کھول کر سارے سکے پانی میں ڈال دو۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی، یعنی عمل کیا گیا اس پر، اور سارے سکے پانی میں ڈال دیے گئے۔ بادشاہ نے سب کو کڑاہی سے دور ہٹ جانے کا حکم دیا اور خود کڑاہی کے پاس جا کر پانی کی سطح کو غور سے دیکھنے لگا، سطح یعنی اوپر والا حصہ۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ واپس اپنے تخت پر جا بیٹھا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کڑاہی کا پانی گرا دیا جائے، روپے ان دونوں کے حوالے کر دیے جائیں، فقیر جھوٹا ہے اور اسے قید میں ڈال دیا جائے۔ بادشاہ کا یہ فیصلہ سن کر دونوں آدمیوں کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شاہی فیصلے کے مطابق انہیں ان کا روپیہ واپس مل گیا۔ دونوں بادشاہ کو دعائیں دیتے رخصت ہو گئے، یعنی چلے گئے۔ فقیر کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ دربار میں موجود ہر شخص حیران تھا کہ بادشاہ کو ان آدمیوں کی سچائی اور فقیر کے جھوٹ کا کیسے پتہ چلا۔ لوگ یہ بات جاننے کے لیے بے چین تھے۔ آخر قاضی نے ہمت کر کے پوچھا تو بادشاہ نے کہا، قاضی یعنی وکیل، ہم نے گرم پانی کی سطح پر گوشت کی چکنائی دے کر اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ روپیہ ان دونوں نے گوشت فروخت کر کے کمایا۔ کیونکہ جب وہ لوگوں سے پیسے لیتے ہوں گے تو وہ گوشت والے ہاتھ ان پیسوں کو بھی لگتے ہوں گے یقیناً، یا اشرفیاں وغیرہ جو بھی اس وقت کا سکہ ہوگا تو ان کو سکوں کو لگتا ہوگا، وہ اسی طرح اس کو جیب میں ڈال لیتے ہوں گے، تو وہ جو اس میں چکنائی تھی وہ اس کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ جس طرح اگر آپ ابھی آج بھی پیسوں کو دیکھیں تو
وہ پیسوں کو بڑے داغ لگے ہوتے ہیں، رنگ برنگے ہاتھ، کسی کے پان والے ہاتھ، کسی کے رنگ برنگے داغ لگے ہوتے ہیں، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ پان والے کے ہاتھ سے گزرا ہے، یہ فلاں ایسا اس طرح۔ بادشاہ نے بھی اسی طرح سمجھداری سے کام لیا۔ بادشاہ کی بات سن کر دربار میں موجود ہر شخص بادشاہ کی دانائی یعنی عقل مندی اور انصاف پسندی پر اش اش کر اٹھا، یعنی اس نے جو ہے وہ تعریف کی۔ سچ ہے کہ سانچ کو آنچ نہیں۔ اب سانچ کو آنچ نہیں یہ ایک محاورہ ہے، یہ محاورہ کہاں سے بنا میں اس کا بھی بتاتا ہوں آپ کو، اور ساتھ میں یہ اس کا معنی بھی بتا دیتا ہوں۔ سانچ کو آنچ نہیں کا مطلب ہوتا ہے سچ کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، یعنی اس کو مزید وضاحت سے کہا جائے تو سچائی ایک ایسی چیز ہے کہ جھوٹ اس کا مقابلہ تو کر سکتا ہے مگر اسے عاجز نہیں کر سکتا، یعنی اسے ہرا نہیں سکتا۔ جھوٹ کبھی سچ سے جیت نہیں سکتا۔ سچائی چونکہ حق تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک روپ ہے، اس لیے اسے نقصان پہنچانا کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اب یہ جو سانچ کو آنچ نہیں یہ محاورہ بنا کیسے، میں اس پہ بھی آپ کو ایک کہانی سنا دیتا ہوں تھوڑی سی۔ کہتے ہیں کہ ایک جلاحہ یعنی جو آپ کہہ لیں کہ دھاگا بنتا جو تھا، یا جو شولیں وغیرہ یا جو جسے ہم کھیس کہتے ہیں آج کل، اس طرح کی چیزیں وہ بناتے ہیں، ان کو جلاحہ یا اس کو پنجابی میں جلائے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جلاحہ بڑا سچا اور کھرا آدمی تھا۔ ایک ساہوکار یعنی جو ایک امیر آدمی تھا، ٹھیک ہے، ایک ساہوکار نے اس سے کچھ شالیں خریدیں اور قیمت نہ دی۔ جلاحے نے پھر تقاضا کیا یعنی اس سے پوچھا تو ساہوکار نے شالوں کو آگ لگ جانے کا بہانہ کر کے جان چھڑانا چاہی۔ جلاحے نے کہا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی صادق کے کام کو آگ چھو بھی جائے، یعنی کسی سچے آدمی کے کام کو آگ لگ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اپنے کاندھے سے شال اتار کر اس نے آگ پر رکھ دی۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ یہ ہوا کہ آگ نے واقعی شال پر کچھ اثر نہ کیا۔ وہاں سے یہ پھر مثل مشہور ہوئی، یہ مثال بنی کہ سانچ کو آنچ نہیں۔ سانچ جو لفظ ہے بیٹا یہ سچائی سے ہے، یعنی سچ کی شکل ہے یہ، اور آنچ کہتے ہیں آگ کو یعنی گرمی اور تپش کو۔ تو یہ اس جگہ پر یہ کہتے ہیں کہ جہاں یہ ثابت ہو جائے یا یہ ثابت کرنا مقصود ہو کہ سچائی اور حقیقت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، جیسا کہ اس کہانی میں بھی وہ جو دو آدمی تھے وہ سچے تھے اور جو فقیر تھا وہ جھوٹا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ اس کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکتا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ دونوں آدمی سچے ہی ثابت ہوئے۔ اب اس میں سمجھیں اور بتائیں کہ دونوں دوستوں نے کون سا پیشہ اختیار کیا۔ قصاب کا پیشہ اختیار کیا دونوں دوستوں نے، ٹھیک ہے، اور اندھے فقیر نے کس بات کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی؟ اندھے فقیر نے دونوں آدمیوں کی ہمدردی سے، ٹھیک ہے، ان کی نیک دلی سے جو ہے وہ اس نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ اچھا، بادشاہ نے مسئلے کا حل کیسے نکالا؟ بادشاہ نے کھولتے ہوئے پانی میں وہ سکے ڈالے اور اس کے اوپر جو چکنائی تھی اس کو جو ہے وہ دیکھ کر فیصلہ کیا۔ اندھا فقیر کون سے الفاظ بار بار دہرا رہا تھا؟ اندھا فقیر یہ کہہ رہا تھا کہ ہائے میری قسمت، آنکھوں کی روشنی بھی گئی اور دولت بھی، کاش مجھے ایک بار پھر اپنے ہاتھ پر روپیہ رکھنے کا موقع مل جائے۔ اگر آپ بادشاہ کی جگہ ہوتے تو سچائی کا کھوج کیسے لگاتے؟ تو یہ ایک بہترین طریقہ تھا جو بادشاہ نے اپنایا، اور پہلے تو سکوں کو دیکھ کر بھی یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اگر وہ اس کے اوپر نمی ہے یا چکنائی وغیرہ ہے تو اس سے بھی یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ بھئی یہ کیونکہ قصاب کا کام کرتے، کوئی خون وغیرہ کا چھینٹا یا کوئی اس طرح کا دھبا جو کہ ان کے کام سے متعلقہ ہو تو اس سے بھی یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ بھئی یہ پیسے انہی کے ہیں۔ اس کہانی میں کیا اخلاقی سبق پوشیدہ ہے؟ یہی ہے کہ سانچ کو آنچ نہیں، ٹھیک ہے، کہ سچ کو کبھی ہرایا نہیں جا سکتا۔ اس کے ساتھ ہی بیٹا یہ والا جو سبق ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے، یہ کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کہانی سے جو سبق سیکھا ہے اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں گے اور ساری زندگی ہمیشہ سچ کا ہی ساتھ دیں گے اور سچ کے راستے پر چلنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اس سبق میں سے آپ نے اور کچھ سیکھا ہو تو نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو سکے جو کہ ان کو بنانے کا بنیادی مقصد ہے۔ شکریہ۔